اچانک دروازے پر دستک نے میری نیند توڑ کر مجھے جگا دیا۔ میں پہلے تو ڈر گئی کہ رات کے اس پہر کون آ گیا، پھر ہمت کرتے ہوئے دروازے پر پہنچی اور پوچھا کون باہر ہے۔ کسی کی آواز آئی، پلیز دروازہ کھولیں، مجھے مدد کی شدید ضرورت ہے، میں زخمی ہوں، پلیز دروازہ کھول دیں۔ ان دنوں ویسے بھی شہر کے حالات بہت خراب تھے۔ میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں۔ اس دوران باہر سے پھر اسی عورت کی آواز آئی، پلیز دروازہ کھول دیں ورنہ وہ میری جان لے لیں گے۔ میں کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے فیصلہ کیا کہ دروازہ کھول دیتی ہوں، کیا پتہ کسی کو واقعی مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر کھڑی عورت جلدی سے اندر آ گئی اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میں نے دھیان سے اس کو دیکھا تو وہ 30 سال کے لگ بھگ تھی، جس کی خوبصورتی اس وقت اجڑے حالوں میں ماند پڑ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر خون نکلا ہوا تھا، وہ زخمی بھی تھی۔ ابھی میں اس کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ اچانک سے پولیس کا سائرن بجنے لگا۔ میں نے چونک کر اس کو دیکھا، مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے کہیں چھپا دو، پولیس میرے پیچھے ہے، پلیز میری مدد کرو۔ میں پھنس کر رہ گئی۔ مجھے شدید پچھتاوا ہوا کہ مجھے اسے پناہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ اب اگر پولیس نے چھاپا مار لیا تو میں بھی اس کے ساتھ جیل جاؤں گی۔ سائرن کی آواز نزدیک آتی جا رہی تھی۔ میرا دماغ بالکل کام کرنا بند ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیا کروں۔ وہ خود ہی گھر کے اندر بھاگ کر چلی گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں بھی گئی۔ وہ کہنے لگی، ابھی تھوڑی دیر میں پولیس گھروں کی تلاشی لینی شروع کر دے گی، مجھے کہیں چھپنے کی جگہ بتا دو۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور پولیس کیوں تمہارے پیچھے ہے؟ وہ کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے، ابھی مجھے چھپا دو کہیں، میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہیں آئی اور نہ پہنچاؤں گی، میرا یقین کرو۔ اسی لمحے باہر سے اسپیکر کے ذریعے اعلان ہوا کہ خطرناک مجرمہ جیل سے فرار ہو گئی ہے۔ اگر کسی نے اسے پناہ دی ہے تو وہ خود اسے باہر نکال دے، ورنہ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس تلاشی لینی شروع کر دے گی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو مجھے جلدی سے چھپاؤ ورنہ میرے ساتھ تم بھی مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر میں جلدی سے اس کو پانی والی ٹینکی کے پاس لے گئی۔ میں نے کہا، جہاں بھی چھپو گی پولیس ڈھونڈ نکالے گی، اس لیے جان بچانے کا واحد حل یہی ہے کہ تم اس پانی والی ٹینکی میں کود جاؤ۔ اس وقت سردی اتنی شدید تھی کہ ٹمپریچر منفی میں چلا گیا تھا، اور کوئٹہ کی سردی تو یوں بھی مشہور ہے۔ میرے مشورے پر اس عورت نے مجھے یوں دیکھا جیسے میرا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ اتنی ٹھنڈ میں سرد پانی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی انسان 100 بار سوچتا ہے، اور میں اسے پانی میں کودنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ مجھے لگا وہ کہے گی کہ ٹھنڈے پانی میں مرنے سے بہتر ہے میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں، مگر اگلے ہی لمحے وہ ڈھکن اٹھا کر ٹینکی میں کود گئی۔ میں جلدی سے ڈھکن بند کر کے نیچے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد ہی میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 لیڈی پولیس والیاں اور بہت سارے مرد پولیس والے کھڑے تھے، جو دروازہ کھلتے ہی اندر گھستے چلے آئے۔ وہ تلاشی لینے لگے اور خاتون پولیس افسر مجھ سے سوال پوچھنے لگی کہ تم نے کسی کو دیکھا تو نہیں یا اسے پناہ تو نہیں دی؟ میں نے کہا، میں تو ابھی سو کر اٹھی ہوں اور مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پولیس والے نیچے سے تلاشی لے کر اوپر چھت پر گئے تو میری جان حلق میں آ گئی۔ میرا سانس اٹکنے لگا کہ کہیں ان کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ عورت کہاں ہے، مگر اتنا مجھے یقین تھا کہ ان کا دھیان پانی والی ٹینکی کی طرف نہیں جائے گا، اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ خالی ہاتھ نیچے چلے آئے۔ ایک کہنے لگا، میڈم جی وہ اس گھر میں بھی نہیں ہیں، میرا خیال ہے وہ اس علاقے سے نکل چکی ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ گھر سے باہر نکل گئے تو میں نے سکون کی سانس لی۔ ان کی آپس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ جیل سے اس عورت کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ پولیس والوں کے جانے کے 10 منٹ بعد میں جلدی سے اوپر گئی اور ٹینکی کا ڈھکن ہٹا کر اسے باہر نکالا۔ سرد پانی کی وجہ سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگر میں 10 منٹ اور نہ آتی تو شاید وہ مر ہی جاتی۔ میں اسے نیچے ہیٹر کے پاس لے آئی، اس کو اپنے کپڑے دیے اور اس کو تھوڑے ہوش دلائی۔ میرے کپڑے بدل کر وہ کمبل لے کر ہیٹر کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا، اب اگر اس کی مدد کر ہی دی ہے تو بیچاری کے لیے کچھ کھانے پینے کو بھی لے آتی ہوں۔ میں نے اس کے لیے چائے بنائی اور کھانا گرم کر کے لے آئی۔ جانے کیوں اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجرمہ ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کر کے کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر تک اس کی حالت سنبھل چکی تھی۔ اب میں نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ آپ مجرمہ ہیں، لیکن پولیس آپ کے پیچھے ہے اور یہی کہہ رہی ہے کہ جیل سے ایک مجرمہ فرار ہوئی ہے، تو کیا واقعی آپ مجرمہ ہیں؟ میرا سوال سن کر اس نے گہری سانس بھری اور کہنے لگی، تمہارا اندازہ درست ہے، میں جیل کی مجرمہ نہیں وہاں کی جیلر ہوں۔ یہ سن کر وہ جیل کی جیلر ہے، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ایک جیلر کے پیچھے پولیس، لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا، آپ جیلر ہو کے مجرموں کی طرح کیوں بھاگ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، بڑی لمبی کہانی ہے، سن کر کیا کرو گی؟ میں نے کہا، دیکھیں میں نے آپ کو پناہ دی ہے، آپ کی مدد کی ہے،
اب آپ کو مجھے اپنی کہانی سنانی ہوگی، کیونکہ میں یہ سب اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں کہ میں نے بھی جیل کے جیلر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، تو مجھے آپ کی کہانی سن کر معلوم ہو جائے گا وہاں کے کیا حالات ہیں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا ہی جاننے کا شوق ہو رہا ہے تو سنو۔ میرا نام سونیا حسین ہے اور میں ایک سفید پوش خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ میرے والد بھی جیل سے منسلک تھانے میں حوالدار تھے۔ میرے باپ نے بچپن سے ہی ہمیں ایمانداری کا سبق پڑھایا اور یہی سمجھایا کہ اپنے کام سے ہمیشہ وفادار رہنا، چاہے کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اور عہدہ چاہے چھوٹا ملے یا بڑا، کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ میرے والد ایک انتہائی شریف اور فرض شناس حوالدار تھے۔ اپنی ساری سروس کے دوران انہوں نے کبھی 1 روپے کی رشوت بھی گوارا نہیں کی۔ ابا کے باقی کے ساتھی کے دوستوں نے اپنے گھر پکے کرا لیے اور اچھی زندگی گزارنے لگے تھے، مگر ہمارا گزارا کھینچ تان کر مشکل سے ہو پا رہا تھا۔ میں ابا کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے اکثر گھر کے حالات سے تنگ آ کر میں ان سے کہتی کہ ابا، اپنے ساتھ کے لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کس قدر ترقی کر لی ہے، ان سے ہی کچھ سیکھ لیں۔ ان لوگوں کے گھر روز گوشت بنتا ہے اور ہم لوگوں کو عید پر بھی گوشت نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ ان کے بچے کتنے اچھے سکولز اور کالجز میں پڑھتے ہیں اور ہم لوگ گورنمنٹ اداروں میں۔ بعد میں نوکری بھی ویسے ہی ملے گی، چھوٹے سے گارڈ کی، کلرک ٹائپ کی۔ ابا ہنس کر کہتے کہ دھیرانے، تو فکر نہ کر، تیرے نصیب میں بڑی اونچی نوکری ہے۔ میں مذاق مذاق میں کہتی، کیوں ابا، کیا میں جیل کی جیلر لگ جاؤں گی؟ ابا کہتے، تو اس میں حیرانی والی کیا بات ہے، تو اچھے نمبروں سے امتحان پاس کرے گی تو لگ جائے گی۔ اور میں ہنس کر کہتی، ابا جی، آپ بھی کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ میری سفارش ہوگی تبھی میں کسی نوکری پر لگوں گی، ورنہ پیسے دے کر نوکری حاصل کرنے والے تو ہمارے حالات نہیں۔ ابا نے غصے سے کہا، نہ رشوت اور نہ سفارش، کبھی بھی زندگی میں ان 2 چیزوں کی طرف جھکنے کا سوچنا بھی مت۔ میرے ابا کا تو وہ حال تھا کہ وہ ایمانداری اور فرض پر جان بھی دے سکتے تھے۔ میری بہن اسکول میں پڑھانے لگ گئی اور بڑا بھائی ابا کے ریٹائر ہونے کے بعد ان کی جگہ لگ گیا۔ میں نے اپنا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا کہ مجھے جیل کی جیلر بننا ہے، اور اس کے لیے میں جی جان سے ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی اور ٹیسٹ بھی دے دیا۔ مجھے امید تھی کہ میری نیت اچھی ہے تو میری دعا سنی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں جیل کی جیلر کے لیے سلیکٹ ہو گئی۔ وہ دن میری زندگی کا حسین دن تھا، میرے سارے خواب پورے ہو گئے تھے۔ ابا نے اس موقع پر صرف یہی کہا کہ جیل میں بہت سے مسئلے مسائل تمہیں پیش آئیں گے، بس خیال رکھنا کہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ یہ ایک بڑی جیل تھی اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد وہاں قید تھی۔ شروع کے دن تھے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک پاور تھی جو میرے پاس تھی۔ جب مجھے میرے ماتحت ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے تو میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا۔ جیلر صاحبہ یہاں تک کہانی سنا کر چپ ہو گئیں۔ مجھے ان کا یوں رک جانا بے چین کر گیا۔ میں ان کی کہانی میں یوں کھو سی گئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ سب میرے سامنے ہو رہا ہو۔ میں نے بے چینی سے کہا کہ جیلر صاحبہ، پھر کیا ہوا؟ آگے بتائیں نا۔ تو وہ سانس لے کر دوبارہ شروع ہوئیں تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہاں عورتوں کو ان کے جرائم کے لحاظ سے قید کیا گیا تھا۔ روز صبح 6 بجے جیلوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ اس کے بعد عورتیں ناشتہ کرتیں اور اس کے بعد ان سے کام شروع کروا دیا جاتا۔ کچھ عورتیں چکی پیستی تھیں، کچھ سلائی کرتی تھیں، اور کچھ جو نوجوان لڑکیاں تھیں ان کو پڑھایا جاتا تھا تاکہ وہ یہاں سے نکلیں تو کچھ بن کر نکلیں۔ شام کو مغرب کی اذان کے وقت ان کو کھانا دیا جاتا اور ان کو واپس جیلوں میں بھیج دیا جاتا۔ شروع کے دنوں میں تو اتنا اندازہ نہ ہوا کہ یہاں کس کس کے گروپ بنے ہوئے ہیں، مگر آہستہ آہستہ مجھے پتہ لگتا گیا کہ کس عورت نے کس کے ساتھ اور کیوں دوستی کر رکھی ہے۔ جیسا فلموں میں دکھایا جاتا ہے، جیل اس سے کئی بڑھ کر خوفناک ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں جو بہت خطرناک جرائم کے نتیجے میں پکڑی گئی تھیں، ان کو علیحدہ سیل میں رکھا جاتا۔ مجھے اپنا عملہ کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ لگتا تھا میرے آنے سے پہلے وہ کام کرنے کے عادی نہیں تھے، مگر میں تو روز ابا سے ایمانداری کا سبق پڑھ کر آتی تھی، اس لیے نہ صرف خود کام کرتی بلکہ اپنے ماتحت عملے کی بھی خوب دوڑے لگواتی۔ میں اپنی نرم دلی کے باعث جیل کی عورتوں میں بہت مشہور ہو گئی۔ عورتیں بتاتی تھی کہ مجھ سے پہلے جو جیلر تھی وہ کام وام تو کچھ کرتی نہیں تھی، بس روب جھاڑتی رہتی تھی اور بغیر کسی وجہ کے جس کو مرضی مار پیٹ لیتی تھی۔ میں نے اپنے عملے کو بھی کہہ دیا تھا کہ کسی عورت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق گراؤنڈ پر گئی تو عورت نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ لیڈی کانسٹیبل نے آج کسی وجہ کے بغیر اسے تھپڑ مارا ہے۔ مجھے سن کر بہت غصہ آیا کہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانا اسے کس نے سکھا دیا۔ میں نے اسے 1 ہفتے کے لیے سسپینڈ کروا دیا۔ میری وجہ سے جیل کا ماحول اچھا ہونے لگا۔ میں نے عورتوں کو مختلف روزگار سکھانے شروع کر دیے تھے۔ میری ڈیوٹی سے احکام بہت خوش تھے
اور مجھے پہلے ہی سال اچھی کارکردگی کی بنیاد پر میڈل دیا گیا اور تمغوں سے نوازا گیا۔ اسی دوران میرے لیے ایک نامور صحافی محمد عیسیٰ کا رشتہ آیا، جسے میرے والدین نے قبول کر لیا اور میری شادی ہو گئی۔ میرا شوہر بالکل ویسے ہی خیالات رکھتا تھا جیسے میرے باپ کے تھے، اس لیے میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ ڈیوٹی اور گھر بہت اچھا چل رہا تھا، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ آزمائشیں انسان پر اسی وقت آتی ہیں جب وہ زیادہ ہی آسانیوں میں کھو جائے۔ میری قسمت کو بھی میرا سکون اچھا نہیں لگا۔ انہی دنوں جیل کے باہر سے خالص دیسی گھی کے ڈبے اندر جانے لگے۔ شروع میں تو میں نے اتنا دھیان نہ دیا کہ رشتہ دار اکثر اس قسم کی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں، مگر جب مسلسل اسی طرز کے دیسی گھی کے ڈبے جیل میں جانے لگے تو میں چونک گئی۔ مجھے یہ بات معمول کے مطابق نہ لگی۔ میری چھٹی حس مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ روز دیسی گھی کے ڈبے کس کے پاس جاتے ہیں، کون منگواتا ہے۔ ایک اچھا جیلر وہ ہوتا ہے جس نے قیدیوں میں سے ہی اپنے جاسوس بنائے ہوں تاکہ اس کو پل پل کی خبریں ملتی رہیں۔ میں نے بھی اس قیدی عورت کو اپنے لیے جاسوسی کرنے کا کہا تھا، جس کے لیے میں نے لیڈی کانسٹیبل کو 1 ہفتے کے لیے برطرف کیا تھا۔ اس عمل سے وہ میری گرویدہ ہو گئی تھی اور میرے کہنے پر مجھے خبریں دیتی رہتی تھی کہ جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیسی گھی کے ڈبے مجھے کچھ مشکوک لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ڈبوں کے اندر کچھ اور ہو، اس لیے ایک دن میں نے سارے ڈبے کھلوائے اور اچھی طرح سے معائنہ کیا۔ ان ڈبوں میں واقعی دیسی گھی تھا۔ میں نے اس عورت کو بلوایا جو مجھے ساری خبریں دیتی تھی۔ میں نے کہا، خیرہ، مجھے 2 دنوں کے اندر اندر معلوم کر کے بتاؤ یہ دیسی گھی کے ڈبے کس کے لیے آتے ہیں اور کون انہیں استعمال کرتا ہے اور کیوں۔ مجھے 2 دنوں کے اندر ساری رپورٹ بنا کر دو۔ میری ڈیوٹی زیادہ تر دن کے اوقات کی ہی ہوتی ہے اور رات کے وقت ایک اور جیلر ڈیوٹی پر آ جاتی تھی۔ دن کے وقت تو کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے کچھ ایسا ویسا ہو جائے، مگر رات کے وقت یہاں کیا ہوتا ہے اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتی تھی۔ خیرہ کو کام پر لگا دیا۔ میں نے بیچ میں ٹوکتے ہوئے پوچھا، جیلر صاحبہ، آپ کو دیسی گھی کے ڈبوں کی وجہ سے شک ہوا؟ میرے سوال پر جیلر سونیا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، روزانہ کئی ڈبے دیسی گھی کے جیل کے اندر جاتے تھے اور میرے نزدیک یہ نارمل بات نہیں تھی۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار اشارہ کر رہی تھی کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ خیرہ نے دوسرے ہی دن سنسنی خیز لہجے میں آ کر جو خبر مجھے دی، اسے سن کر میں بھی دنگ رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ دیسی گھی روز رات کو اندھیرے کمرے میں کچھ خاص عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ رات کی ڈیوٹی والی جیلر صاحبہ اور سارا سٹاف اس بات کو جانتا ہے اور آپ کے عملے کے بھی 2-4 لوگ شامل ہیں۔ میں الجھن میں پڑ گئی کہ اندھیرے کمرے میں دیسی گھی عورتوں کو کیوں دیا جاتا ہے۔ میں نے خیرہ کو کہا کہ مجھے ان عورتوں کے نام بتاؤ جو روز اندھیرے کمرے میں جا کر دیسی گھی کھاتی ہیں۔ خیرہ نے جن کے نام بتائے ان عورتوں کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ عورتیں پہلے تو اتنی صحت مند نہیں تھیں، دبلی پتلی سی تھیں، مگر اب دیکھا تو کافی صحت مند لگ رہی تھیں۔ خیرہ نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میڈم جی، یہ سارا کمال اسی دیسی گھی کا ہے۔ یہ اتنی سیدھی بات نہیں تھی کہ میں نظر انداز کر دیتی۔ اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے۔ میں نے کچھ دنوں کے لیے اپنی ڈیوٹی رات کی شفٹ میں کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ میری رات کی شفٹ کی خبر بہت سارے لوگوں کے اعصاب پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ میں نے دن کے وقت گھر میں اپنی نیند پوری کر لی تاکہ وہاں رات کو جاگ سکوں۔ رات کے 10 بجتے ہی میں نے دیکھا کہ لیڈی کانسٹیبل چوری کہیں جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے جا کر دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں نے جو دیکھا اس نے مجھے چوکنا کر دیا، کیونکہ ایک اندھیرے کمرے میں وہ قیدی مجرمہ عورتوں کو دیسی گھی دے رہی تھی۔ پہلی مشکوک بات تو یہ تھی کہ رات کے اس وقت دیسی گھی کھانے کی کیا ضرورت تھی، اور دوسری مشکوک بات جیل کے ہال کے آخری والے اندھیرے کمرے میں جانے کی کیا تک بنتی تھی۔ میں نے 2-3 دن یہی روٹین دیکھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر بات میری گرفت میں نہ آ سکی۔ میں کچھ بھی پوچھ کر ان کو محتاط ہونے کا موقع نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کبھی تو وہ موقع آئے گا کہ کوئی کلیو اور ملے گا، اور وہ کلیو آخر ایک دن مل گیا۔ اس دن رات کے 12 بجے تھے۔ میں نے سر اپنی میز پر ٹکایا اور جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں تاکہ کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ میں سو رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے آفس میں کوئی آیا۔ آہٹ سے میں نے پہچان لیا کہ یہ لیڈی کانسٹیبل ہے۔ وہ مجھے سوتا دیکھ کر باہر چلی گئی۔ وہ کسی سے کہنے لگی، لگتا ہے جو نیند کی دوا میڈم کو دی ہے اس نے اثر کر دکھایا۔ میڈم سو رہی ہیں، بس کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، اس لیے ان عورتوں کو جا کر کہو جلدی اپنا کام کریں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ آخر کیا ایسا ہو رہا ہے جیل میں جس کی مجھے خبر نہیں تھی، اور میری ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ جو بھی ہو رہا ہے اسی اندھیرے کمرے میں ہو رہا ہے۔
میں نے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ جا کر دیکھوں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے، مگر اٹھتے ہی میرا سر چکرانے لگا۔ لگتا تھا کہ میری چائے میں جو نیند کی گولی ملائی گئی تھی اس نے اب اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں وہیں سو گئی اور صبح تک مجھے کچھ خبر ہی نہ ہوئی کہ میں کہاں ہوں۔ صبح اٹھی تو سر بھاری ہو رہا تھا، اسی لیے گھر چلی گئی۔ گھر جانے سے قبل میں ان عورتوں کے سیل کی طرف آئی تاکہ کوئی خلاف معمول بات نوٹ کر سکوں، مگر وہاں سب ٹھیک لگا تو میں واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں سوچتی رہی کہ اس کانسٹیبل کے ساتھ دوسرا شخص کون تھا جس سے وہ بات کر رہی تھی۔ تاہم رات کو دوبارہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے کل کی طرح چائے پیش کی گئی، مگر آج میں نے وہ پی نہیں بلکہ واش بیسن میں بہا دی اور خالی کپ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپ لینے آئی تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر مطمئن انداز میں باہر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد میں بھی باہر نکل آئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، جیل میں ہر طرف بتیاں بند تھیں۔ میں چپ چاپ اس طرف بڑھ گئی جہاں اس اندھیرے کمرے میں وہ عورتیں رہتی تھیں جو روز دیسی گھی کھاتی تھیں، لیکن آج وہ کمرہ اندھیرا نہیں تھا، کسی نے موبائل کی ٹارچ آن کر رکھی تھی۔ میں ایک دم ان سب کے سامنے ان کے سروں پر پہنچ کر چلائی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جو منظر میرے سامنے تھا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا سٹاف ایسی گھناؤنی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ عورتیں سرنگ کھود رہی تھیں، انہوں نے اچھی خاصی سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ جانے کتنے ہفتوں سے یہ کام جاری تھا۔ وہ عورتیں قتل کے جرم میں یہاں جیل میں لائی گئی تھیں اور عدالت کی طرف سے ان دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ دونوں یہاں سے فرار حاصل کرنے کے لیے سرنگ کھود رہی تھیں اور اس کام میں میرا ماتحت عملہ شامل تھا۔ لیڈی کانسٹیبل کا یوں مجھے سامنے دیکھ کر سانس رک گیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل نیچے گر گیا جس کی ٹارچ آن کر کے وہ ان کے سر پر کھڑی تھی۔ وہ عورتیں اسی لیے دیسی گھی کھاتی تھیں کیونکہ سرنگ کھودنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ دیسی گھی کھا کر روزانہ کے 3-4 گھنٹے سرنگ کھودنے پر لگا دیتی تھیں۔ وہاں کھڑے کھڑے ہی میں سب کچھ سمجھ چکی تھی اور ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے لیڈی کانسٹیبل کو پوچھا، اور کون ہے تمہارے ساتھ ملا ہوا؟ کل میں نے تمہیں کسی سے بات کرتے سنا تھا، وہ کون تھا؟ وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں ہائی کمیشن سے بات کرتی ہوں، جب تمہیں نوکری سے نکالا جائے گا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ میری بات سن کر وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، کہنے لگی پلیز کسی کو فون مت کریں۔ ابھی میں نے فون اٹھایا ہی تھا کہ میرے سر پر کسی نے وار کیا اور میں بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ ہوش میں آئی تو میں نے خود کو جیل کے ایک کمرے میں قید پایا۔ مجھے یاد آیا کہ میں فون کر کے اطلاع دینے والی تھی کہ کسی نے میرے سر پر وار کر دیا۔ وہ لیڈی کانسٹیبل کے علاوہ اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنا راز فاش ہو جانے کے ڈر سے میرے سر پر وار کر دیا۔ میں ہوش میں آئی تو دیکھا وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے جس ساتھی کا نام جاننے کی کوشش کر رہی تھی وہ ساتھی اس وقت اس کے ساتھ ہی موجود تھی، لیکن اس کے ساتھی کو دیکھ کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ وہ ہو سکتی ہے۔ وہ تو نائٹ شفٹ والی جیلر تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک لاپرواہ قسم کی لڑکی ہے، مگر وہ اندر سے اس قدر گھٹیا نکلے گی۔ یہ قانون کی وردی پہن کر غیر قانونی کاموں کو فروغ دے رہی تھی۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر مجھے قید کر لیا تھا۔ وہ دونوں ملی ہوئی تھیں، انہی دونوں کی مدد سے وہ قیدی عورتیں سرنگ کھود رہی تھیں اور اس مدد کے بدلے جیلر اور کانسٹیبل کو بہت سارے پیسے دیے گئے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جو دیسی گھی جیل کے اندر چیک ہو کر آتا تھا، اس دیسی گھی میں خاص سٹارچ شامل کیے جاتے تھے جس کے مسلسل استعمال سے انسان کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ دیسی گھی چوری چوری اندر ہی اندر بیچا جاتا تھا۔ یہ سارا کام رات کے وقت اس جیلر کی موجودگی میں نہایت رازداری سے ہوتا تھا۔ اس جیلر نے یہ ساری بات مجھے خود اپنے منہ سے بتائی۔ اس نے اپنے سارے جرائم کا اعتراف کیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے مجھے میرے ہی دفتر میں قید کیا ہے۔ وہاں تو میں نے پہلے ہی ایک کیمرہ لگا رکھا تھا جو ساری باتیں ریکارڈ کرتا تھا۔ مجھے جب بھی کسی سے اقبال جرم کروانا ہوتا تو میں اس کو اسی کیمرے میں لے کر آ جاتی اور اس کا بیان اس کی لا علمی میں ریکارڈ ہو جاتا، جو بعد میں ثبوت کے طور پر کام آتا۔ اس نے میری طرف سے محکمے کو آفیشیل طور پر چھٹی کا خط ارسال کر دیا تاکہ میرا غائب ہونا محکمے کو کھٹک کے نہ رہ جائے۔ اس کے بعد اس نے میری کارکردگی کے حوالے سے ایک رپورٹ بنا کر محکمے کو بھیج دی جس میں مجھ پر اس نے سنگین الزامات لگائے۔ اس کا ارادہ مجھے راستے سے ہٹانے کا تھا۔ آج شام جیسے ہی وہ میرے لیے کھانا لے کر کمرے میں آئی تو میں اس پر قابو پا کر وہاں سے فرار ہو گئی اور تب سے وہ میرے پیچھے لگی ہے تاکہ مجھے پکڑ سکے۔ یہ تھی میری کہانی جس کو سننے کے لیے تم اتنی بے چین تھی۔ میں نے ساری کہانی سن کر الجھن سے پوچھا، لیکن اب آپ اپنی بے گناہی کیسے ثابت کریں گی؟ جیلر صاحبہ کہنے لگیں، وہ مجھے بس کسی بھی طرح وہ خفیہ کیمرہ اپنے قبضے میں کرنا ہے جس میں تمام گفتگو ریکارڈ ہے، مگر یہی میں سوچ رہی ہوں کہ اب میرا وہاں جانا تو خطرے سے خالی نہیں۔ جب تک میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر لیتی تب تک میں وہاں نہیں جا سکتی۔
میں نے کہا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں، جیلر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، میرا خیال ہے آپ کو نوکری سے بھی برطرف کر دیا گیا ہے، تبھی نئی جیلر کے لیے اشتہار دیا گیا ہے۔ میں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا اور اب ٹیسٹ دینے جانا تھا، اگر تو میری سلیکشن ہو گئی تو آپ کی بے گناہی میں خود ثابت کروں گی۔ میں نے جیلر صاحبہ کو کہا میرے سب گھر والے پنجاب گئے ہوئے ہیں شادی کے لیے، وہ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، مگر اگلے ہی دن انہوں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور اس کے ساتھ چلی گئیں۔ مجھے یہ ساری کہانی جان کر اس بیچاری کے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے اگلے دن ٹیسٹ دیا اور دعا کرنے لگی کہ میں جیلر کی طور پر اپوائنٹ ہو جاؤں۔ میرا مقصد سونیا کی بے گناہی ثابت کرنا تھا، اور اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ میں جیل کے اندر جاتی، اور یہ صرف جیلر کی حیثیت سے ہی ممکن تھا۔ میری دعائیں رنگ لے آئیں، مجھے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ انٹرویو کی ساری تیاری مجھے سونیا نے کروائی تھی، جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میں نے وہاں جاتے ہی پہلے ہی دن دیکھ لیا تھا کہ وہ کون عورتیں تھیں جو سرنگ میں شامل تھیں اور دیسی گھی بیچتی تھیں۔ عورتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ان کا کام ابھی بھی جاری ہے۔ میں نے چپ کر کے اعلیٰ احکام کو خط لکھ کر یہ بتایا کہ جیل میں سرنگ کھودی جا رہی ہے اور اس کی ذمہ دار رات کی ڈیوٹی والی جیلر اور لیڈی کانسٹیبل ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وہ کیمرہ بھی ثبوت کے طور پر ساتھ بھجوا دیا، جو مجھے اسی مقام سے ملا تھا جس کا بتایا گیا تھا۔ ٹھیک رات 12 بجے جیلر کی انتظامیہ پر چھاپا مارا اور ان عورتوں کو سرنگ کھودتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ اس کے علاوہ لیڈی کانسٹیبل اور نائٹ ڈیوٹی والے جیلر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب میں نے اپنی سروس کے دوسرے دن ہی کیا تھا، کیونکہ میرا مقصد ہی یہی تھا کہ سچ سامنے لایا جائے۔ جیلر سونیا کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے اس کی پوسٹ دوبارہ دے دی گئی۔ مجھے جیل کی نائٹ ڈیوٹی کی جیلر مقرر کر دیا گیا تھا۔ جیلر سونیا نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور اب میری ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ ہم دونوں نے مل کر پہلے کی طرح پھر سے جیل کا ماحول اچھا کر دیا تھا۔